اس کے بعد سب متفق ہو کر اپنے والد بزرگوار کے پاس گئے اور اپنے والد صاحب سے کہا، جیسے بولے، اے باپ، کیا ہے کہ اعتبار نہیں کرتے ہو ہمارے یوسف پر، اور ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، بھیج دیجئے ان کو ہمارے ساتھ کل کو، کیونکہ وہ وہاں کچھ کھائیں گے اور وہاں جا کر کھیلیں گے، اور یہ تو آپ کو خوب معلوم ہے کہ ہم لوگ یوسف کی ہر طرح کی نگہبانی کرنے والے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ اے بیٹو، میں ڈرتا ہوں کہ تم جاؤ گے اور یوسف کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ گے اور میں اکیلا گھر میں رہ جاؤں گا۔ ترجمہ: جب یعقوب علیہ السلام نے کہا، مجھ کو غم ہوتا ہے اس سے کہ تم لے جاؤ گے اس کو، اور میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو بھیڑیا کھا جائے اور تم سب کے سب اس سے بے خبر رہو، یعنی ان کو بھی بھیڑیے کا ہی بہانہ کرنا تھا۔ سو وہی حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں اس کا خوف آیا، اور خواب میں یہ دیکھ چکے تھے کہ بھیڑیے نے حضرت یوسف علیہ السلام پر حملہ کیا، اور وہ ہمیشہ اس خواب سے ڈرا کرتے تھے، کیونکہ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں، جھوٹے نہیں ہوتے۔ بہرحال یہ گفتگو حضرت یعقوب علیہ السلام کی سن کر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بولے۔ ترجمہ: اور وہ سب بولے کہ اگر کھا گیا اس کو بھیڑیا اور ہم تو سب جماعت میں ایسا نہ ہوگا، اور ہم سب صاحب قوت ہیں، اگر پھر بھی کھا گیا تو ہم نے سب کچھ گرما دینا، یعنی اگر بھیڑیا اس کو کھائے گا تو کیا ہم لوگوں نے سے اتنا بھی نہ ہوگا کہ ہم 10 بھائی اس کو اپنے بھائی کے کھانے سے روک سکیں؟ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو ہم سب سخت گناہگار ہوں گے۔ بس حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف کو 1 روز کی اجازت دے دی، اور رخصت کے وقت حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا، اے میری جان، میرے دیدے سے اپنا دیدہ ملا کر جاؤ اور ذرا میرے پاس آؤ تو میں تمہیں گود میں لے لوں، کیا پتہ پھر تمہیں دیکھوں یا نہ دیکھوں۔ اس کے بعد اپنے دیگر بیٹوں سے کہا، یوسف کو تمہیں سونپا، اب جاؤ پھر اس پاؤں سے سلامت آؤ میرے پاس۔ یہ کہہ کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کو رخصت کیا، اور وہ سب کے سب اس سے اجازت لے کر چل دیے۔ پھر لے چلے، وہ آپس میں متفق ہوئے کہ ڈالیں اس کو گمنام کنویں میں۔ بس جاتے جاتے کنعان سے 6 کوس کے فاصلے پر اپنی بکریوں کے چراگاہ میں جا پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کھیل کود کے ساتھ خوشیاں کرتے ہوئے چلے۔ بھائیوں نے ان پر ظلم و دست و درازی اور تماچے لگانا شروع کر دیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے فریاد و زاری کی اور کہنے لگے کہ میں نے ایسا کون سا گناہ کیا جو تم مجھ پر اتنا ظلم کر رہے ہو؟ کیا میرے باپ نے تم کو میرے خیال رکھنے کا نہیں کہا، یا تم میرے بھائی نہیں ہو؟ تم لوگ اپنے باپ کی وصیتیں اور نعمتیں مت بھولو، اور میری بے مردی اور بصری پر رحم کرو۔ ہر چند کو یوسف علیہ السلام نے کہا، لیکن انہوں نے کچھ نہ سنا اور برابر مارتے ہی رہے۔ پھر وہ سب کہنے لگے، تو نے یہ بات جھوٹ بول کر اپنے باپ سے کہی کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ آفتاب اور مہتاب اور 11 ستارے نے آ کر مجھے سجدہ کیا۔ شاید تیری یہی آرزو ہے کہ ہم سب تیرے زیر حکم رہیں، اور اب تیری موت آ چکی ہے، اور اس جگہ پر کوئی بھی ایسا نہیں کہ تیری پشت پناہی کر سکے اور تجھ کو ہم لوگوں سے چھڑا سکے۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے یہ باتیں سنی تو وہ اپنے بڑے بھائی یہودا کے پاس لے گئے، ان سے یہ ماجرا بیان کیا۔ انہوں نے یہ سن کر اپنے بھائیوں کو سختی سے منع کیا اور کہا، تم لوگ اپنے عہد پر قائم رہو اور انہیں مت مارو۔ اس پر وہ سب کہنے لگے، اس کو کسی گمنام کنویں میں ڈالنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو سب بھائی مل کر ایک گمنام کنویں کے کنارے پر لے گئے اور ان کے تمام کپڑے اتار لیے اور ننگا کر کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ایک ڈھول میں بٹھا کر کنویں میں ڈال دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہت فریاد و رازی کرنے لگے اور کہا، آج کوئی ایسا نہیں کہ وہ میری ضعیف باپ کو خبر پہنچا دے اور وہ آ کر دیکھے کہ ان کے ظالموں نے گمنام کنویں میں مجھے بے گناہ قرار دیا اور ذرا بھی ان کو ترس نہ آیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس اندھیرے کنویں میں جب آدھی رات جا پہنچے اور رسی ڈول کی اس وقت بڑے بھائی یہودا کے ہاتھ میں تھی، تو دوسرے بڑے بھائی شمون نے آ کر رسی کاٹ دی، اور اس کا دلی ارادہ یہ تھا کہ جلدی سے کنویں میں جا گرے اور پھر وہیں مر جائے۔ خزن الہی سے ایک نیز پانی کنویں میں خالی تھا۔ خدا کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر ان کو کنویں کے اندر پانی کے اوپر ایک پتھر پر بٹھا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو پانی کے اندر جانے نہ دیا، ان کو کسی قسم کا ضرر نہ ہو۔ محققین نے اس بات میں اختلاف کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں کتنے دن رہے۔ بعضوں نے کہا ہے کہ صرف 1 رات رہے۔ جب بعضوں نے آ کر ان کو کنویں میں ڈالا تو ان کو یقین نہ ہوا کہ یوسف کنویں میں اندر مر گئے ہیں، اور ان کو یقین تھا کہ وہ اندر زندہ نہیں بچ پائیں گے اور ہم لوگوں نے نجات پائی۔ آپس میں کہنے لگے کہ اب بہتر یہ ہے کہ ہم سب توبہ کریں اور ہماری توبہ خدا قبول کرے۔ اس چیز کا عزم صمیم کریں کہ شب و روز اپنے باپ کی خدمت کیا کریں تاکہ وہ ہم سب سے راضی و خوش رہے۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر روتے روتے حضرت نڈال ہو گئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے وحی کی اس کو کہ جتائیں گے ان کا یہ کام اور وہ نہ جانیں گے۔ جو کچھ ان کے بھائیوں نے
सलूक किया और रास्ते में बुरी तरह मारते और बुरा भला कहते हुए लेकर गए थे। न उन्होंने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के रोने पर रहम खाया, न फरियाद पर। फिर कुएं में डाला तो वो कुएं के किनारे को पकड़ कर रह गए और बहुत रोए, मगर बजाय रहम खाने के रस्सी बांध कर इस कुएं में लटका दिया। और जब आधी दूर पहुंची तो इस रस्सी को काट दिया और सब भाइयों ने मिलकर इनके कपड़े उतार लिए थे, बिल्कुल नंगा कर दिया। जिससे आन उन्होंने रस्सी काटी थी, अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जाओ मेरे प्यारे बंदे के पास। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम यह हुक्म मिलते ही फ़ौरन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि यूसुफ़, खुदा ताला फरमाता है कि अब तुमको कुछ अंदेशा मत करो, बल्कि तुमको अपने भाइयों के जुल्म से निजात मिल गई और खुदावंद कुदूस ने तुमको नहायत ही बरगज़ीदा किया है। और इनके भाइयों को ऐसा वक्त अनकरीब आएगा कि वो तेरे सब के सब मत्ती और फर्माबरदार होंगे। पार्ट 4 जल्द।